ذات کو نہیں دیکھا جاتا جو مثال بیان کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے مثال کس چیز کی ہے اور اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے۔ اگر یہ آپس میں برابر ہیں تو عین اس کے حکمت کے مطابق بات چونکہ سمجھنی اور سمجھانی ہوتی ہے، اور مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار کے عقائد اور نظریات یہ ایسے ہیں کہ جیسے مکڑی کا ایک گھر ہے جس کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بھی ایسے انگلی پھیرے گا تو جو کچھ اس نے بنا ہے سارا کا سارا ختم۔ اس لیے ان لوگوں نے اس پر جب اعتراض کیا تو خالق کائنات نے قرآن میں ان کی باتوں کا بیان فرمایا اور جواب دی۔ اگلی بات ارشاد فرمائی قرآن پاک کے اندر، مَثَلًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کر کے کیا مراد لیے، یعنی اللہ نے اس مثال کو کیوں بیان کیا۔ اہل ایمان جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں کہ یہ مثال اللہ نے جو بیان فرمائی یہ حق وہ بیان فرمایا۔ کفار اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، رب کائنات فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے اور بہت ساروں کو جو ہے خالق کائنات وہ گمراہ فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس سے گمراہ ہونے والے نہیں ہوتے مگر فاسق ہوتے ہیں، جو بہت گناہوں کے اندر حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، اور جو گناہوں میں آگے نہیں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیات کے اندر جو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کو ملا ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات فرمائی ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دینی مسئلہ سمجھنا ہو، شریعت کی کوئی بات سمجھنی ہو، نماز غسل کے مسائل سمجھنے ہوں سیکھنے ہوں، طلاق وغیرہ کے اگر کوئی معاملات آ جائیں تو ان کو سمجھنا اور سیکھنا ہو تو ہمیں حیا آتی ہے۔ سب سے بڑھ کے حیا والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس سے زیادہ کوئی با حیا نہیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرمانے والا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیا فرمانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ مسائل دینی مسائل جب بیان فرماتے اور سکھاتے تو وہاں پر آپ یہ فرماتے واللہ لا یستحیی من الحق، یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ یہ کہنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے مسائل دینیہ سکھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی مسائل پوچھنے تھے تو مسائل پوچھنے سے پہلے اس صحابیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یہ مسئلہ مجھے آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ بیان فرمایا تو ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں بعض اوقات بیان کرنے کے اندر جھجک آتی اور حیا آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ مسئلہ حضور نے بیان فرمایا اور سرکار نے ہمیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، تو ہمیں بھی اس سے سب سے پہلی بات جو سیکھنے کی ملتی ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا۔ اگر حق بات سمجھنی اور سیکھنی ہو تو اس میں ہمیں بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، شرم اور جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص دینی معاملات کے اندر۔ اگلی بات جو دوسری بیان کی وہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وہ اس سے سمجھ جاتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ کفار وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کبھی بھی کوئی بات بندے کی سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، جو جاننے والے ہیں اہل علم سے پوچھنے کے بارے میں قرآن کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے سوال کر لو، اعتراض نہ کرو۔ بعض اوقات ہم کسی بندے کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹ اس پر کیا کرتے ہیں، اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اگلا شخص کیوں یہ کام کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، ہم اس سے پوچھ لیں۔
بعض اوقات وہ ہم سے زیادہ جاننے والا بھی ہوتا ہے. اچھا بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس پر اعتراض کر کے بعد میں ہم خود شرمندہ ہو رہے ہوتے. تو سب سے بہترین طریقہ ایمان والوں کا بھی یہی ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے قرآن میں بھی بیان ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کے اندر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. اس پر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ تو زمین کے اندر ایسے شخص کو اپنا نائب مقرر کرے گا کہ جو خون ریزی کرے گا، یسفک الدماء آپس میں لڑائی جھگڑے کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم جو ہیں ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، نسبح ونقدس، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تو ہم تو اس چیز کے زیادہ لائق ہیں. اب یہ جو ہے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا. رب کائنات نے ان کو 17ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں، جو اللہ حکم فرماتا ہے وہی کرتے ہیں، اور بلکہ یہ عزت والے بندے ہیں اللہ کے. اچھا یہی سوال جب اس کے سامنے رکھا گیا شیطان کے، اس کو حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اور وہ کیا کہنے لگا؟ شیطان وہ یہ کہنے لگا، اب آپ بیٹھ جائیں، بس بات آپ میری توجہ سے سنتے رہیں، اتنے آدمی نہیں آواز پہنچ جائے گی. شیطان نے کہا کہ یا اللہ اس کو میں سجدہ کروں، خلقتہ من طین اسجد، کیا میں سجدہ کروں اس بندے کو خلقتہ من طین جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا، تو میں تو افضل ہوں، اس کو میں سجدہ